غلط احکام فیصلے ذمہ دار ہیں وہ یہ حکومت کیا ہے کم وقت پتا چلے کسی کو معلوم ہی نہیں، نہ اس کا ایڈریس کسی کو معلوم ہے، یہ نہ پتا ہے وہ کہاں رہتی ہے، کہاں جا کے اس کو ملے، اور جس سے پوچھیے وہ حکومت، یہ باہر والے نہیں، خود ارباب حکومت کی یہ کیفیت ہے کہ ہر ایک ان میں سے حکومت کو کوستا ہے۔ یہ بنیادی نقص ہے اس انداز کی جو مغرب کی جمہوریت ہے اس کا نقص ہے یہ کہ آپ کسی چیز کی ذمہ داری کسی پرٹیکولر انڈیویجول پہ لوکیٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی پرٹیکولر انڈیویجول اس میں ذمہ داری لیتا ہے۔ کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آپ کے ہاں جو ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ ان کے ہاں چاہیں تعین کرنا کہ صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہاں سے وہاں تک ایک سلسلہ اور ایک جال پھیلا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اصلاح نہیں کہیں ہو سکتی۔ کسی معاملے کے متعلق آپ دیکھیے، بات چھیڑ کے کہیں کیس لے جائیے، اس میں دیکھیے کتنے الجھے ہوئے اس میں نظر آتے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ متعین طور پر کوئی اس کے اندر مجرم ہے ہی نہیں۔ وہ مجرم کون ہے؟ حکومت، جس کا ایڈریس ہی کسی کو معلوم نہیں۔ ایکسپٹ چیز ہو جاتی ہے، محسوس چیز نہیں ہوتی۔ قرآن متعین کرتا ہے ذمہ داری کو، تو کہتا یہ ہے کہ لا تکلف الا نفسک۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو سربراہ مملکت ہے وہ کہتا ہے کہ تیری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں تو اپنے لیے جس طرح سے جیتے ہیں نیچے یہ کر، ہم تم سے پوچھیں گے۔ بظاہر تو یہ معنی یہاں نظر آتے تھے کہ لا تکلف الا نفسک، کہ تو اپنی ذات کا ہی ذمہ دار ہے، کسی دوسرے کا نہیں، لیکن بات یہ بڑی گہری ہے یہاں جو قرآن کہہ گیا ہے۔ اب یہ چیز رہی کہ صاحب جنگ تو نظم و نسق، حکومت، مملکت وغیرہ، یہ ایک فرد کی تو بات ہے نہیں، اس میں تو ساری جماعت ساتھ ہوگی، اور قرآن کی روح سے جو اس کا نظام مشاورت ہے اس کے اندر تو پوری جماعت شریک ہوتی ہے اس میں۔ تو اس باقی جماعت کے متعلق کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، ہم تو تم سے پوچھیں گے، اور تیرا کام یہ ہے کہ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کوئی قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، اس کے ترجمے میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ مومنین کو تم اکساؤ جنگ کے لیے، ترغیب دو ان کو جنگ کے لیے، بات جچتی ہوئی نہیں۔ ذمہ داری تیری ہے اور باقی رہی تیری جماعت، تو پھر تیرا کام یہ ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں لے، ان کے پیچھے پڑ جائے کہ چلو اٹھو جنگ کے لیے، کیوں نہیں جاتے تم جناب؟ یہ رزق کے عام معنی سے یہ چیز ذہن میں آتی ہے انسان، بات یہ نہیں ہے۔ بڑی عظیم چیز، جہاں تک تیری جماعت کا تعلق ہے، تیرا فریضہ یہ ہے، رزق کے معنی ہوتا ہے کسی کوئی کمی کو پورا کر دینا، ڈیفیشنسیز دور کر دینا، اس کی یہ ساری چیزیں دور کر کے نشوونما کر دینا۔ وہ جو فریضہ بتایا تھا، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تعلیم دیتا ہے تو ان کو قوانین کی غرض و غائب کی، اور نشوونما کرتا ہے تو ان کی صلاحیتوں کی۔ یہ وہ چیز ہے ہر رزق جسے کہا جاتا ہے، جس میں کوئی کمی رہ گئی ہے وہ کمی پوری کرنا۔ اب دیکھیے کیا عمدہ نظام ہوا کہ یہ ذمہ داری تو تمہاری ہے، ہم تو تم سے پوچھیں گے یہ بات کہ ایسے وقت میں یہ کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اب یہ چیز کے صاحب میرے جو ساتھی تھے جن کو ساتھ لے جا کے یہ سب کچھ میں نے کرنا تھا، ان کے تعاون سے، ان کی رفاقت سے یہ کرنا تھا، ان میں یہ کمزوریاں تھیں، ان میں یہ کمیاں تھیں، یعنی یہ ایکسکیوز تم پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارا فریضہ ہے حرز المومنین، جماعت کے اندر جتنی کمیاں، کمزوریاں، ڈیفیشنسی جتنی ہیں ان کو پورا کرنا یہ تیرا کام ہے۔
تم یہ کچھ کرو اور ہم تم سے پوچھیں گے. آپ دیکھتے ہیں کیسا عجیب نظام قرآن لے جاتا ہے اور کس طرح سے دو لفظوں کے اندر کتنی گہری بات جو ہے بیان کر جاتا ہے قرآن. قرآن سے استمداد کے لیے طریقہ یہ ہے عزیزان مان کہ اس کی ان چیزوں کے اوپر یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے. یہ تو ایک ایک لفظ دامن پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے انسان. کہتا یہ چیز اگر تم نے کی کہ اپنی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کا احساس کیا کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں خدا کے سامنے, میں نے جواب دینا ہے. وہاں یہ کیا کہ میں نہیں چھوٹ سکتا کہ صاحب یہ جو میرے ماتحت تھے, ساتھی تھے, میرے رفقا تھے, ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ان میں یہ چیز نہیں تھی اور وہ کمزور ہو گئے. یہ تمہارا کام ہے, یہ کچھ کرو تم ان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں یہ سول کی ایڈمنسٹریشن میں تو یہ کیفیت ہے جو میں نے عرض کی کہ کہیں بھی لوکیٹ نہیں کرتے. تو غنیمت ہے کہ ہمارے ہاں ابھی فوج کی ایڈمنسٹریشن میں یہ چیز نہیں ہے. فوج کا جرنیل ریسپانسبل ہے, لوکیٹ کی جاتی ہے وہاں ذمہ داری تمہارے ذمہ. اب یہ چیز کے نیچے جس قدر بھی اس کے ماتحت ہیں ان میں کس کس چیز کی کمی ہے, کیا کیا ضرورتیں ہیں اس کی, کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے پاس, کیسے ڈسپلن ہونا چاہیے, میٹیریل کمی بھی, ان کی مورل کمی بھی, جتنی بھی ہے اس کا پورا کرنا یہ اس کے ذمہ ہے. اور یہ ذمہ داری جو ہے اس چیز کی کہ انہوں نے یہ کچھ کیوں نہیں کیا وہ اس کے اوپر آتی ہے. کسی سے صحیح نظم و نسق قائم رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس جنگ کے لیے یاد رکھو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ جتنی کمیاں, کمزوریاں, ڈیفیشنسی ضرورتیں ہیں وہ ساری پوری کرنی ہے, اس کے تم ذمہ دار ہو. اور ہم تم سے پوچھیں گے کہ فلاں وقت سے یہ جو کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا گیا اور کیوں نہیں ہوا. یہ اگر کر لو اپنا نظام تم تو اصلّہ ہو یا کفا بَأْسَ کفروا. یہاں جنگ کا مقصد جو تھا مدافعت کا واضح ہو گیا. یہ تم کر لو گے تو اس کے بعد تم دیکھو گے کتنی جلدی ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ یہ جو 10 درازیاں کرتے ہوئے بڑھتے چڑھتے ہوئے تمہارے پیچھے آ جاتے ہیں یورٹ کر کے. تم دیکھو گے کہ خدا کس طرح سے ان کے استبداد کی روک تھام کر دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا جنگ کا مقصد کہ دوسروں کی زیادتی, ان کا استبداد, ان کے مظالم, ان کی روک تھام ہے. واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا. یاد رکھو اس نظام میں جو خدا کے ان قوانین کے تابع تم متشکل کرو گے اس میں بڑی قوت آئے گی. کاہے کے لیے قوت آئے گی؟ انسانیت کو کچل دینے کے لیے, دوسروں کو غلام بنا دینے کے لیے. ایک لفظ ہے اشد و تنکیلا. یہ جو تنکیلا ہے یہ نکال جسے ہم کہتے ہیں وہ عربی زبان کا نقلا. اس کے معنی ہوتا ہے کہ جو سرکش ہو جائے اس کے پاؤں میں بیڑی ڈال کے اس کو روک دینا. یہ صرف روک دینے کے لیے ہے. سرکش قوتیں, ظالم مستبد قوتیں, ان کو ان کی سرکشی اور دست درازی سے روکنے کے لیے اشد و تنکیلا. جنگ کا مقصد یہ ہو گیا. اور یہی وجہ ہے قرآن نے کہا ہے کہ جنگ میں جس مقام پہ بھی دشمن تم سے صلح